بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج پہلی رجب المرجب ہے اور ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ بس اس مناسبت کی وجہ سے ہم نے چاہا کہ آج کیوں نہ معرفت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ معرفت امام تمام ضروری ہے۔ بس اس وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں مختصرانہ طور پر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے میں موجود ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین، ہمارے 5ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، اور یہ خصوصیت بھی صرف آپ ہی کو حاصل ہے کہ صرف آپ ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کے نواسے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم اور عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ امام معصوم اور اپنے عہد امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بتاریخ 1 رجب المرجب 57 ہجری یوم جمعہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ وطن مادر میں تشریف لائے تو آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر میں آواز غیب آنے لگی، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تو فرشتوں کی بے انتہا آوازیں آنے لگی، اور شب ولادت ایک نور ساطع ہوا۔ ولادت کے بعد قبلہ روح ہو کر آسمان کی طرف رخ فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 3 بار چھینکنے کے بعد حمد خدا بجا لائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اسم گرامی، کنیت اور القاب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور سرور کائنات کی تعیین کے موافق محمد تھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر تھی اور ابو جعفر اول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے القاب کثیر تھے جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ باقر کی وجہ تسمیہ، یعنی حضرت امام محمد باقر کو باقر کیوں کہا جاتا ہے؟ باقر بقرہ سے مشتق اور اسی کا اسم فاعل ہے۔ اس کے معنی شگافتہ کرنے والے اور وسعت دینے والے کی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اس لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا تھا کہ آپ نے علوم اور معارف کو نمایاں فرمایا اور حقائق کے احکام اور حکمت کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرما دیے جو لوگوں پر ابھی تک ظاہر نہ ہوئے تھے۔ واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام کا حصہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر ابھی 2.5 سال کی تھی کہ آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ وطن عزیز مدینہ منورہ کو چھوڑنا پڑا، پھر مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کی مشکلات سفر برداشت کرنا پڑی۔ اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے واقع کربلا کے مصائب دیکھے، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کا حال بھی دیکھا، اور اس کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 1 سال شام میں قید رہے، پھر وہاں سے چھوٹ کر 8 ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ ایک دن کنویں میں گر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ لیکن یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب آپ پانی سے باہر آئے تو آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن تک بھیگا ہوا نہ تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبداللہ انصاری کی باہمی ملاقات۔
یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اختتام پر امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 46 سال پہلے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی آغوش مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ ناگاہ آپ کے صحابی خاص جابر بن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح عرض پر نہ آ جائے۔ اے جابر، دیکھو، جب تم اس سے ملنا تو اسے میرے سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اسی وقت سے لے کر انتظار کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جب تک بینا تھے تو ہر مجلس اور محفل میں تلاش کرتے تھے، اور جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا دماغ ذوف اور پیری کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ چچا جابر بن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل ارشاد کیا۔ اس کے بعد جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اے جابر، ان پر اور تم پر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ سے شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے منظور فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ ازدواج امام اور اولاد امام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جناب ام فروا، جناب ام حکیم، جناب لیلہ اور جناب ام فروا بنت قاسم بن محمد، جن سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ افتح پیدا ہوئے، اور جناب ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ ثقفی سے جناب ابراہیم اور جناب عبداللہ پیدا ہوئے، اور جناب لیلہ سے علی اور زینب پیدا ہوئے، اور چوتھی بیوی سے ام سلمہ متولد ہوئی۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کل مدت عمر 57 سال ہے، جس میں سے مدت امامت 18 سال ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں ہے۔ بظاہر آپ کی تاریخ شہادت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت 3 صفر 57 ہجری میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔